شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین، اور میں اپنے چینل خوفناک کہانیوں میں اپنے سبھی سننے والوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ لسنرز کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں آپ لوگ جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت انٹرسٹنگ ہارر سٹوریز لے کر آئی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ سلسلہ شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانیوں کا، بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی تسنیم شیئر کر رہی ہیں انڈیا سے۔ تسنیم کہتی ہیں کہ آج آپ کے ساتھ ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ تسنیم کہتی ہیں ہم لوگوں کے گھر کے پاس کی بات ہے، وہاں پر ایک لڑکا رہتا تھا۔ وہ کوئی بھی جاب یا کوئی بھی اور کام کاج نہیں کیا کرتا تھا، بلکہ وہ اپنی گاڑی پر سب کو سیر وغیرہ کروایا کرتا تھا۔ لیٹس سپوز اگر کسی فیملی نے یا کسی نے بھی کوئی بھی جگہ وزٹ کرنی ہوتی تھی تو وہ سب کو وہاں پر لے کر جایا کرتا تھا، پھر ان کو وزٹ کروا کے واپس لے آیا کرتا تھا۔ اسی طرح سے ایک دفعہ ایسا ہوا، کوئی لڑکی تھی تو اسے بھی کسی جگہ کو وزٹ کرنا تھا۔ اس نے اس کو یہ کہا کہ مجھے بھی فلاں جگہ پر جانا ہے، مجھے وزٹ کرنا ہے۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے تم آ جاؤ۔ وہ لڑکی بالکل اکیلی تھی۔ جب وہ اس لڑکی کو اس اسپیسیفک جگہ پر لے کر گیا جس جگہ کا وہ وزٹ کرنا چاہتی تھی، وہاں پر جا کر اس کی نیت اس پر کچھ خراب سی ہو گئی اور اس نے اس کا مس یوز کر کے اس کا مرڈر کر دیا۔ خود وہ ڈر کے اپنے گھر چلا گیا۔ جب وہ اپنے گھر جا کر چھپ گیا، اس کی لاش وہیں پر پھینک گیا۔ اس خوف سے جا کر وہ اپنے گھر میں چھپ گیا کہ کہیں پولیس مجھے پکڑ نہ لے، اس لڑکی کی ڈیڈ باڈی کسی کو مل نہ جائے یا کوئی انویسٹیگیشن نہ سٹارٹ ہو جائے تو میں پکڑا جاؤں گا۔ اس ڈر سے کچھ عرصے کے لیے وہ اپنے گھر میں ہی چھپ گیا، لیکن تقریباً 21 دن کے بعد اس کے گھر کے دروازے کے اوپر رات کے ٹائم کوئی دستک دینے لگا۔ جب اس نے ڈرتے ڈرتے جا کر پوچھا کہ کون ہے وہاں پر، تو وہ وہی لڑکی تھی، اس لڑکی کی آواز تھی۔ وہ لڑکی 21 دن کے بعد ایک بھیانک روپ میں اس کے سامنے آ گئی۔ وہ ایک چڑیل بن کر اس کے پیچھے لگ گئی۔ ہر وقت اس کو اپنے گھر میں سے رونے کی آوازیں آتی تھیں، اور وہ ڈر کے مارے گھر سے باہر اس لیے نہیں جاتا تھا کہ پولیس مجھے نہ پکڑ لے، اور گھر کے اندر وہ اس کو رہنے نہیں دیتی تھی۔ وہ بہت زیادہ چیختا چلاتا تھا۔ اس کو اپنے گھر کے ہر کونے میں وہ دکھائی دیتی تھی، اس کے سامنے آ جاتی تھی، یہاں تک کہ وہ اس حد تک ڈرا، اس نے اس کو اتنا ڈرایا کہ کچھ ہی دنوں بعد اس چڑیل نے اس لڑکے کو مار دیا۔ اس کی ڈیڈ باڈی بھی اس کے گھر سے ہی ملی تھی اور اس کی حالت بہت زیادہ خراب تھی۔ اس کا چہرہ دیکھ کر بہت زیادہ ڈر لگتا تھا۔ جب اس کی ڈیڈ باڈی نکالی گئی تھی، اس کی آنکھیں بالکل کھلی ہوئی تھیں اور وہ بہت زیادہ ڈراؤنا لگ رہا تھا۔ اس کے فیس سے ہی پتہ چل رہا تھا کہ اس کی ڈیتھ کسی خوف کی وجہ سے ہوئی ہے۔ یہ ہم لوگوں کے اپنے علاقے کی، ہم لوگوں کے گھر کے پاس کی ایک سٹوری تھی جو میں نے آپ کو سنائی۔ اس کے بعد وہ جو لڑکی اس کو چڑیل کے روپ میں جو آئی تھی اس کو مارنے کے لیے، وہ دوبارہ کسی کو کہیں نظر نہیں آئی، اپنا بدلہ لے کر وہ چلی گئی۔ یہ ہم لوگوں کے علاقے کی ایک سٹوری تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ تسلیم آپ کا۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی زین علی شیئر کر رہے ہیں اٹک سے۔ زین کہتے ہیں آج آپ کے ساتھ میں 2 سٹوریز شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی سٹوری مجھے میری امی نے بتائی ہے۔ وہ کہتی ہیں یہ تب کی بات ہے جب ہم لوگ بالکل چھوٹے ہوا کرتے تھے، تو ہم لوگوں کے گاؤں میں ایک فیملی تھی۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، وہ لوگ گرمی کا موسم تھا تو وہ لوگ سارے چھت پر سو رہے تھے، جیسے ایک ٹپیکل کلچر ہوتا ہے۔ رات کے ٹائم ان کی بیٹی کی آنکھ کھلی تو اس کو اس طرح سے آواز آ رہی تھی جیسے کوئی بچہ رو رہا ہے۔ اسے بڑی حیرانگی ہوئی کہ اتنی رات کو کس کا بچہ رو رہا ہے اور اتنا وہ چیخ رہا تھا۔ وہ اٹھی، اس نے ساتھ والے گھر میں دیکھا، وہاں پر کوئی بچہ نہیں رو رہا تھا۔
پھر اس کو ایک دم سے خیال آیا شاید گلی میں کوئی بچہ رو رہا ہے۔ جیسے ہی اس نے جھانک کر دیکھا تو گلی میں ایک چھوٹا سا بچہ کھڑا ہو کر رو رہا تھا۔ وہ بچہ بہت زیادہ پیارا تھا۔ جب اس نے دیکھا اتنا چھوٹا سا بچہ ہے، اتنا پیارا بچہ ہے کسی کا، کہیں ایسا نہ ہو گھر سے نکل آیا ہو، تو کیوں نہ میں اس بچے کو گھر میں لے آتی ہوں، اس کو چپ کرواتی ہوں، صبح جس کا بچہ ہوگا ہم اس کو واپس کر دیں گے۔ اس نے کسی کو بھی نہیں جگایا، وہ سیڑھیوں سے اتر کر نیچے آئی، اپنے گھر کا دروازہ کھول کر اس بچے کو اپنے ساتھ گھر کے اندر لے آئی۔ وہ اس بچے کو اپنے ساتھ گھر کے اندر لے آئی۔ چھوٹا سا بچہ تھا 3-4 سال کا۔ اس کا چہرہ صاف کیا، وہ بہت پیارا بچہ تھا۔ اس کو پانی پلایا، اس سے کھانا پوچھنے لگی اور اس سے یہ پوچھنے لگی کہ تم کون اور کہاں سے آئے ہو۔ اس بچے نے اس کی کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ اس بچے کے پاس بیٹھی اس کو بلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایک دم سے اس بچے نے چیخ ماری اور وہ بچے سے ایک وائٹ کلر کا ریبٹ بن گیا۔ جب وہ ایک وائٹ کلر کا ریبٹ بنا، اس لڑکی نے جب دیکھا یہ تو بچہ تھا، ایک دم سے یہ ریبٹ کیسے بن گیا، وہ بہت زیادہ ڈر گئی۔ وہ دیکھتے ہی دیکھتے اس کے سامنے بھاگا اور غائب ہو گیا۔ وہ لڑکی وہیں پر گری اور بے ہوش ہو گئی۔ اس کی ایک دم بہت زور سے چیخنے کی آواز آئی اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ اس کے گھر والوں کو جب پتہ چلا کہ کسی کے چیخنے کی آواز آئی ہے، وہ لوگ دوڑتے ہوئے آئے، آ کر دیکھا تو ان کی بیٹی بے ہوش پڑی ہوئی تھی۔ وہ اس کو ہوش ہی نہیں آ رہا تھا۔ ان لوگوں نے بہت کوشش کی، منہ کے اوپر پانی کے چھینٹے بھی مارے، لیکن اس کو ہوش آ ہی نہیں رہا تھا، یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ ڈاکٹر کو لے کر آئے، ڈاکٹر نے آ کر چیک کیا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ یہ بے ہوش ہے، لیکن اس کو کوئی میڈیسن وغیرہ بھی دی، انجیکشن لگوائے کہ شاید یہ ٹھیک ہو جائے، لیکن اس کو ہوش نہیں آ رہا تھا۔ یہاں تک کہ 3 دن گزر گئے، ہر حربہ اپنا کے دیکھ لیا ان لوگوں نے، مولوی صاحب کو بھی بلایا، انہوں نے دم بھی کیا، پھر بھی ہوش نہیں آئی۔ بالآخر وہ ایک عامل صاحب کو لے کر آئے۔ جب عامل صاحب کو لے کر آئے، عامل صاحب آئے، انہوں نے پڑھائی کی تو ان کو وہ بچہ دوبارہ سے نظر آیا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ جو بچہ تھا وہ ایک چھلاوا تھا۔ یہ بھی ایک جنات کی ایک اقسام ہوتی ہے، یہ بھی وہ ایک چھلاوا تھا۔ وہ اس وقت وہاں سے گزر رہا تھا، اس نے ایک دم شرارت کے طور پر رونا شروع کیا۔ اس لڑکی کی آنکھ کھل گئی، اس نے اس کو بچہ سمجھ کر یہ گھر لے آئی۔ جب یہ اس کو بہت زیادہ تنگ کر رہی تھی تو اس نے اپنا روپ چینج کرنا چاہا اور اس کے سامنے وہ غائب ہو گیا، جس کو یہ برداشت نہیں کر سکی۔ پھر وہ جو عامل صاحب تھے انہوں نے کافی پڑھائی کی، اس کو دم کیا، تب جا کر وہ لڑکی ٹھیک ہوئی۔ اسی طرح سے میرا ایک کلاس فیلو ہے، اس نے مجھے ایک کہانی بتائی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے وہ ایک اور شہر میں رہتے تھے، تو وہاں کا ایک آدمی تھا، اسے اپنے دوست سے ملنے کسی دوسرے شہر میں جانا تھا۔ جب وہ وہاں پر پہنچا تو وہ ٹرین کے ذریعے گیا۔ جب وہ وہاں پر پہنچا، اس شہر سے آگے اس نے ایک گاؤں میں جانا تھا اپنے دوست کے پاس۔ جیسے وہ ٹرین سے اترا تو وہاں پر اسے اسٹیشن ماسٹر نظر آیا۔ اسٹیشن ماسٹر نے اسے پوچھا کہ تم کون ہو اور تم نے کہاں جانا ہے؟ اس نے بتایا کہ مجھے فلاں فلاں گاؤں میں جانا ہے۔ اسٹیشن ماسٹر نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہیں ایک گھر کا ایڈریس دے رہا ہوں، اس ایڈریس پہ جاؤ، وہاں پر ایک لڑکا ہوگا، اس کا نیم ریحان ہوگا، اس لڑکے سے کہنا وہ تمہیں پہنچا دے گا اس گاؤں میں، اور ادھر ادھر کہیں بھی مت جانا ورنہ تم بھٹک جاؤ گے، راستہ بھول جاؤ گے۔ وہ فورسفلی، اس لڑکے نے 2 سے ایک بار کہا کہ میں خود چلا جاؤں گا، مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے، مجھے راستہ پتہ ہے، میں ڈھونڈ لوں گا، میں چلا جاؤں گا۔ لیکن وہ جو اسٹیشن ماسٹر تھا اس کو فورسفلی کہہ رہا تھا کہ تمہیں اسی ایڈریس پر جانا ہے، یہ لڑکا تمہیں بالکل وہاں پر چھوڑ آئے گا، یہ اس گاؤں کو جانتا ہے، یہ وہیں کا رہنے والا ہے، تم ایسے بھٹک جاؤ گے، کوئی تمہیں کہیں لے جائے گا۔ ڈرانے لگ گیا اس کو۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر یہ مجھے اتنا ہی فورسفلی کہہ رہا ہے تو میں اسی کے کہے ہوئے آدمی کے ساتھ چلا جاتا ہوں، مجھے تو مطلب اس گاؤں میں جانے سے ہے۔ وہ جب اس ایڈریس پر پہنچا، جیسے اس نے بتایا، وہاں پر گیا تو وہاں پر ایک ینگ سا لڑکا تھا۔ جیسے اس نے گھر کا دروازہ نوک کیا، وہ لڑکا باہر آیا، اس نے کہا کہ مجھے اسٹیشن ماسٹر نے بھیجا ہے۔ اچھا، جو اسٹیشن ماسٹر تھا اس کا گیٹ اپ جو تھا وہ بہت زیادہ مسٹیریس سا تھا، عجیب سا، اس نے اپنا حلیہ بنایا ہوا تھا اور بڑا پرسرار سا لگ رہا تھا۔ جس لڑکے کے پاس اس نے اس کو بھیجا تھا اس لڑکے کا حلیہ بھی کچھ ایسا ہی تھا، ان کو دیکھ کر فیل ہو رہا تھا کہ پتہ نہیں یہ کس قسم کے لوگ ہیں، اتنے عجیب سے، پرسرار سے۔ اس نے کہا کہ مجھے اسٹیشن ماسٹر نے بھیجا ہے اور یہ کہا ہے کہ مجھے فلاں جگہ پر تم چھوڑ آؤ۔ اس لڑکے نے کہا اچھا ٹھیک ہے، ہاں آؤ، میں تمہیں چھوڑ آتا ہوں۔ اس کے پاس ایک تانگا تھا، گھوڑا گاڑی، اس نے وہ نکالا اور اس کے اوپر اس لڑکے کو بٹھایا اور لے کر جانے لگا۔ راستے میں
بہت دفعہ اس لڑکے نے پوچھا کہ تو مجھے کہاں پر لے کر جا رہے ہو، تو سارا جنگل کا حصہ ہے، سارا ویرانہ ہے، تو مجھے کہاں پر لے کر جا رہے ہو، جب ساری آبادی گزر گئی، یہاں تک کہ شہر بھی ختم ہو گیا، سفر ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ تبھی وہ اس کو یہ کہنے لگا کہ بس اب تمہاری زندگی 5 منٹ کی رہ گئی ہے۔ اس نے یہ کہا کہ اس بات کا کیا مطلب ہے کہ میری زندگی 5 منٹ کی رہ گئی ہے؟ تبھی اس نے بہت زیادہ ڈراؤنی آواز میں اس کو یہ کہا کہ ہم لوگ آدم خور ہیں، ہم لوگوں کا کام ہی یہ ہے، ہم لوگ اسی طرح سے لوگوں کو پکڑ کر ہم لوگ ان کا خون پیتے ہیں۔ اس کو زبردستی دبوچ کر ادھر ایک چھوٹی سی ہٹ بنی ہوئی تھی، اس کے اندر لے کر گیا، تو وہاں پر اور آدمی بھی تھے، وہاں پر وہ اسٹیشن ماسٹر بھی تھا۔ وہ اتنی جلدی وہاں پر کیسے پہنچا؟ وہ کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا۔ ان لوگوں نے وہ ایک ٹوٹا ہوا سا دروازہ لگایا ہوا تھا، جیسے شاید وہاں پر کوئی رہتا ہی نہیں ہے، اس طرح کو لوگوں نے اس کو لک دیا ہوا تھا، آؤٹ لک اس طرح سے دیا ہوا تھا جیسے وہ کوئی ٹوٹی سی جھونپڑی ہے اور وہاں پر کوئی رہتا نہیں ہے۔ جب اس نے دیکھا کہ ان لوگوں نے تو مجھے پکڑ لیا، یہاں سے جان بچانا تو مشکل ہے، وہ سارے کہنے لگے کہ ابھی ہم تمہارا خون پی جائیں گے، میں کوئی اسٹیشن ماسٹر نہیں ہوں، ہمارا کام ہی یہ ہے، ہم لوگوں کو اسی طرح سے پکڑ کر ان کا خون پیتے ہیں، ہم آدم خور ہیں۔ اس نے کہا کہ اگر میں ہمت ہار گیا تو یہ لوگ مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ جیسے اس نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہی لڑکا دروازے پر کھڑا تھا، دروازے کے آگے۔ اس نے بہت زور سے اس لڑکے کو فوراً سے ایک سائڈ پر اس کو پش کر کے گرایا۔ وہ ٹوٹا ہوا دروازہ پہلے ٹوٹا ہوا تھا، اس دروازے کو اس نے کھول کر وہ کہتا ہے کہ میرے میں اللہ کی طرف سے اتنی ہمت آ گئی تھی کہ میں نے فوراً سے میں اس گھوڑا گاڑی پر بیٹھا، میں نے اس کو بہت زیادہ تیزی کے ساتھ میں نے اس کو چلایا۔ وہ لوگ پیچھے بھاگتے رہے میرے، بڑی ان لوگوں نے کوشش کی، لیکن مجھے نہیں پتا کہ میں کیسے اور کہاں ایک آبادی میں پہنچ گیا۔ جب میں وہاں پر پہنچا میری حالت بہت زیادہ خراب تھی، میں بہت خوف زدہ تھا کہ پتہ نہیں اب آگے جاؤں گا تو وہاں پر کیا حالات ہوں گے۔ وہاں پر مجھے کچھ لوگوں نے پوچھا کہ تم کون اور اس حالت میں اتنی تیزی سے تم کہاں سے آ رہے ہو؟ اس نے بتایا کہ میرے ساتھ یہ انسیڈنٹ ہوا ہے، میرے پیچھے کچھ آدم خور لگ گئے تھے، وہاں اسٹیشن سے ان لوگوں نے مجھے پکڑا اور مجھے مارنا چاہتے تھے، میرا خون پینا چاہتے تھے۔ ان لوگوں نے، گاؤں کے لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ جس گاؤں میں تمہیں آنا تھا یہ وہی گاؤں ہے، یہاں کا جو علاقہ ہے یہاں پر بہت زیادہ آدم خور ہیں اور وہ چھپ کر رہتے ہیں، اسی طرح سے وہ اپنا جو ان کا ریئل گیٹ اپ ہے اس کو ہٹا کر رکھتے ہیں۔ کوئی بھی اکیلا شخص نظر آتا ہے تو اس کے ساتھ یہی ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ یہاں پر آ کر گم ہو جاتے ہیں، ان کو ڈھونڈنے کے لیے پھر ان کے ریلیٹیوز آتے ہیں لیکن وہ کسی کو نہیں ملتے، کوئی جانتا ہی نہیں ہے کہ وہ گئے کہاں پر۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ میں اپنے دوست سے ملا، پھر میرا دوست مجھے واپس چھوڑنے گیا، دوبارہ کبھی بھی میں اس کے گاؤں پہ نہیں گیا۔ یہ 2 سٹوریز تھی جو زین علی شاہ نے شیئر کی۔ بہت شکریہ زین آپ کا۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی عمیر شیئر کر رہے ہیں۔ عمیر کہتے ہیں آج آپ کے ساتھ میں بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آج سے تقریباً 11 سال پہلے کی بات ہے۔ ہم لوگ جھنگ کے رہنے والے ہیں، ہم لوگوں نے ایک گھر رینٹ پر لیا۔ وہ جو گھر تھا وہ ڈبل سٹوری گھر تھا۔ پورا گھر ہم لوگوں نے لیا کیونکہ ہم لوگوں کے ساتھ ہم لوگوں کی خالہ بھی رہتی تھیں۔ خالہ کے ہسبینڈ جو تھے وہ آؤٹ آف کنٹری تھے، خالہ اور ان کے 2 بچے بھی ہم لوگوں کے ساتھ ہی رہتے تھے۔ اب اوبویسلی ہم لوگ بھی فیملی ممبرس تھے، میری 3 بہنیں تھیں، ہم لوگ 3 بھائی تھے، خالہ بھی تھیں، تو بڑی فیملی تھی ہم لوگوں کی۔ اوپر والا جو پورشن تھا وہاں پر بھی 2 بیڈ رومز تھے، ان میں سے اوپر والے بیڈ روم میں سے ایک روم میں نے لے لیا کیونکہ مجھے اسٹڈیز بھی کرنی ہوتی تھی۔ باقی جو میرے بھائی تھے وہ جاب کرتے تھے تو وہ ان لوگوں نے الگ روم لے لیا۔ وہاں پر جو ہم لوگوں کا روم تھا وہ اس طرح سے تھا کہ اس کے ساتھ ایک تو بالکنی ہوتی ہے، اس کے علاوہ ایک الگ سے گیلری تھی۔ وہ گیلری بالکل اینڈ تک جاتی تھی جو ان دونوں جو رومز تھے ان کو کور کرتی تھی۔ گیلری وہ بہت زیادہ بڑی نہیں تھی، اٹس مین بڑی ان وہ براڈ نہیں تھی، زیادہ تنگ سی تھی، یعنی ایک ٹائم میں ایک آدمی ہی وہاں سے چل کر جا سکتا تھا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، بادل بنے ہوئے تھے، موسم بہت زیادہ اچھا تھا، میں نے اپنے کمرے کی ونڈو کھولی ہوئی تھی، تقریباً 3:30 بجے کا ٹائم ہوگا، دوپہر، بہت زیادہ کالے بادل تھے، تو میں بیٹھ کر اپنے کمرے میں پڑھ رہا تھا۔ ایک دم سے مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے اس گیلری میں کوئی چیز گر رہی ہے، جیسے کوئی چیز کو پھینکتا ہے، ایک آواز آتی ہے، وہ چیز دیوار کے ساتھ لگ کر گرے، تھوڑی سی سخت چیز جیسے کوئی پتھر ہوتا ہے، اس طرح کی مجھے 2 سے 3 بار آواز آئی۔ اس آواز نے مجھے
تھوڑا سا جیسے میں نے وہ آواز سنی، میری اٹینشن اس طرف ہوئی، تو میں نے سوچا کہ میں ذرا دیکھتا ہوں یہ کون شرارت کر رہا ہے، کون پتھر اس طرح سے پھینک رہا ہے، میں بھی دیکھ کر آتا ہوں۔ میں نے اپنی بک وہیں پر رکھی، میں اپنے کمرے سے باہر نکلا، بہت زیادہ بادل بنے تھے، ایسے لگ رہا تھا ابھی بارش اور آندھی شروع ہو جائے گی۔ میں چلتا ہوا اس گیلری کی بیک سائڈ پر آیا، اسی گیلری کی بیک سائڈ پر میرے روم کی وہ ونڈو بھی بنتی تھی۔ جب اس گیلری کے پاس میں آیا تو میرے روم کی ونڈو سے آگے وہ سیکنڈ روم تھا جہاں پر میرے بھائی ہوتے تھے، وہ دونوں جاب پر گئے ہوئے تھے، گھر پر نہیں تھے، اوپر والے پورشن میں اکیلا ہی تھا۔ ان کی بالکل ونڈو کے آگے مجھے کچھ اس طرح سے دور سے لگ رہا تھا کچھ بلیک کلر کا کچھ گرا ہوا ہے، چھوٹے چھوٹے جیسے پیس ہوتے ہیں بلیک کلر کے، جیسے کوئلہ ہوتا ہے، دور سے کوئلے کی طرح ہی کچھ لگ رہا تھا۔ جب میں ان کے قریب گیا تو جو کچھ میں نے دیکھا میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ کوے کی کٹی ہوئی گردنیں تھیں، چار کووں کی گردنیں تھیں، اور ان میں سے باقاعدہ جیسے خون بھی نکل رہا تھا، یعنی جیسے وہ ابھی ابھی کٹی ہوں اور کسی نے پھینکی ہوں۔ زندگی میں پہلی بار میں نے یہ چیز دیکھی تھی، فرسٹ ٹائم ان مائی لائف میں نے یہ چیز دیکھی کہ وہ کوے کی گردن، اور میں نے جب ان کو دیکھا میں ڈر گیا۔ میں نے فوراً سے جھانک کر گلی میں سے دیکھا کہ یہاں پر کس نے یہ حرکت کی ہے، کس نے ان کی گردنیں کاٹ کر ادھر پھینکی ہیں۔ مجھے کوئی بھی نظر نہیں آیا گلی میں سے، میں بہت زیادہ ڈر گیا، میں نے انہیں ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ میں بھاگتا ہوا نیچے گیا، میں نے یہ بات جا کر سب گھر والوں کو بتائی، میری امی، خالہ، میری بہنیں سب اوپر آئیں۔ ان لوگوں نے جب آ کر وہاں پر دیکھا تو چاروں گردنیں پڑی ہوئی تھیں۔ امی نے یہ کہا کہ ان کو ہاتھ نہ لگاؤ، ان کے قریب بھی نہ جانا، اور تم اپنے کمرے میں جا کر دروازہ بند کر کے پڑھا کرو، دروازہ کھول کر نہ پڑھا کرو، بلکہ جب دوپہر میں جب کوئی اوپر ہوتا نہیں ہے تو بے شک نیچے آ کر ڈرائنگ روم میں پڑھ لیا کرو۔ میں نے بھی ان کو یہ کہا کہ ہو سکتا ہے کسی نے کوئی شرارت کی ہو، اگر کوئی بلی ہوتی وہ کسی کوے کو پکڑتی تو وہ کوے کو پورا کھاتی، وہ گردنیں کیوں چھوڑتی؟ اور وہ ایسے نہیں تھا کہ نوچا گیا، اس کو باقاعدہ کٹی ہوئی گردنیں تھیں۔ عجیب سا تھا سب کچھ، میرے ذہن سے یہ چیز نکل ہی نہیں رہی تھی۔ میں امی لوگوں کے ساتھ نیچے آ گیا، اپنی بکس لے کر پڑھتا رہا۔ اب رات کو سونا تو میں نے اپنے روم میں ہی تھا، میرے بھائی بھی آ گئے، وہ لوگ اپنے روم میں تھے۔ وہ سارا دن کے جب جاب سے آتے تھے تو اس کے بعد اپنے فرینڈس کے پاس چلے جایا کرتے تھے، پھر آ کر وہ تھکے ہوئے ہوتے تھے اور سو جاتے تھے۔ ابھی میں اپنے روم میں ہی تھا، تقریباً رات کے 12:30 پونے 1 بجے کا ٹائم ہوگا۔ مجھے ایسا محسوس ہونے لگ گیا جیسے اس گیلری میں کوئی بہت زیادہ زور سے پاؤں گھسیٹ کر چل رہا ہے۔ وہ پاؤں گھسیٹنے کی آواز اتنی کلیئر تھی، اور بار بار جیسے جان بوجھ کر کوئی جوتے کے ساتھ اپنے پاؤں کو زمین کے اوپر ایسے ٹیپ کرتا ہے تو ایک آواز آتی ہے، جیسے کوئی پاؤں کو مار رہا ہے زمین کے اوپر، وہ آواز آنے لگ گئی۔ جیسے وہ آواز آئی میں بہت زیادہ ڈر گیا، بہت زیادہ میری طبیعت خراب ہونے لگی کہ پتہ نہیں باہر کیا ہے کیا نہیں، وہ کوے کی گردنیں اور یہ سب، پتہ نہیں کیا چیز ہے یہاں پر کیا نہیں ہے۔ عجیب و غریب میرے مائنڈ میں وہ کوسچن سے آنے لگ گئے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اپنے کمرے کا دروازہ کھولا تو وہاں پر ایک چھوٹا سا جیسے ٹی وی ناؤٹ سا ہوتا ہے وہ تھا۔ میرے بھائی جو تھے ان کے کمرے کا دروازہ بند تھا، لائٹ بھی آف تھی، وہ لوگ سو رہے تھے۔ اب ایک بات میں نے سوچی کہ پہلے میں ان لوگوں کو جگاؤں، پھر میں نے سوچا میں نیچے جاؤں۔ میں اس کنفیوژن میں تھا کہ میں کیا کروں، اکیلے تو پیچھے جانے کا میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا، جو کچھ میں نے ڈے ٹائم دیکھا تھا۔ میں فوراً سے اپنے بھائیوں کے کمرے کی طرف گیا، میں نے ان کا دروازہ کھٹکھٹانا شروع کر دیا۔ جیسے ان کا دروازہ کھٹکھٹایا تو وہ لوگ جا کے ان لوگوں نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے۔ میں نے کہا کہ جلدی سے دروازہ کھولو، باہر گیلری میں کوئی چل رہا ہے۔ ان لوگوں نے کہا کہ کون سی گیلری میں نے بتایا ہے جو باہر والی گیلری ہے۔ جیسے ہی ہم لوگوں نے دیکھا ایسا محسوس ہوا ایک بہت بڑا کالے رنگ کا کوئی شیڈو ہے، عجیب سا اس کا حلیہ تھا، ایسے لگ رہا تھا کہ اس کی بہت بڑی پیچھے سے اس کی ٹیل ہے، دم ہے اس کی۔ وہ ایسا جیسے بالکل ٹیرس والی جگہ سے چل کر اس گیلری میں گیا ہے، میں نے بھی دیکھا، میرے بھائی نے بھی دیکھا۔ ہم لوگ بھاگتے ہوئے گیلری کے پیچھے گئے، اس سائے کے پیچھے ہم لوگ گئے، یعنی وہ سایہ اتنا پرومیننٹ تھا کہ وہ نظر آ رہا تھا، اب وہ ہیولا تھا، سایہ تھا، یا جو کچھ بھی تھا۔ جیسے ہم لوگ بھاگ کر گیلری کے پیچھے گئے تو وہاں پر ہم لوگوں نے دیکھا جیسے کوئی کھڑا ہوا ہے، بہت لمبا اس کا قد تھا۔ اب ہم لوگوں نے جب اس چیز کو دیکھا، وائٹ اس کی آنکھیں تھی، بلیک کلر کا اس کا ڈریس تھا، بالکل وائٹ آنکھیں تھی۔
دیکھتے ہی دیکھتے وہ جو کوئی بھی چیز تھی وہ دیوار کے آر پار ہو گئی، یعنی جو گلی والا حصہ تھا جس طرف وہ ساری دیوار بنتی تھی، جب وہ دیوار کے آر پار ہوا گلی والی سائڈ پر وہ گئی تو باقاعدہ وہاں سے چھن چھن کی آوازیں اور عجیب جیسے کوئی بول رہا ہے، عجیب لینگویج تھی وہ کوئی. ہم لوگوں جب یہ سب کچھ دیکھا ہم لوگ بہت ڈر گئے. میرے بھائی نے کہا کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، یہ کچھ جنات وغیرہ کا سین لگ رہا ہے، تو یہاں سے چلو. میرے بھائی نے مجھے یہ کہا کہ دوبارہ کوئی بھی آہٹ ہو تو دروازہ کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ شاید کوئی جنات وغیرہ کا معاملہ ہے. آیت الکرسی پڑھی ہم لوگوں نے. میں اپنے کمرے میں چلا گیا، بھائی میرے جو دونوں تھے وہ اپنے کمرے میں چلے گئے. مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا، اتنا خوف آ رہا تھا کہ جیسے وہ جو کوئی بھی چیز ہے جیسے وہ ونڈو سے اندر آ جائے گی. میں نے ونڈو بند کی. موسم سٹل خراب تھا، بارش نہیں ہوئی تھی لیکن جیسے تھوڑی دیر کے بعد آندھی چلنے لگ جاتی ہے اس طرح کا سین بنا ہوا تھا. ابھی میں آ کر 10 منٹ ہوئے تھے، اپنے کمرے میں بیٹھا تھا، ایک دم بہت شدید طوفان شروع ہو گیا. بہت زور زور سے دروازے بجنے لگے، جیسے ہم لوگوں کے گھر کا کوئی دروازہ کھلا ہوا ہے اور وہ زور زور سے بج رہا ہے. باہر ایسے وہ درخت بھی تھے اس سائڈ پر کچھ، تو ان درختوں کے اس طرح سے جھولنے کی آوازیں آ رہی تھی جیسے وہ ایک آندھی کا ایک مخصوص شور ہوتا ہے، اس کے ساتھ باقاعدہ کسی کے چیخنے کی اور کسی کے رونے کی آوازیں بھی آ رہی تھیں. اب یہ اتنا کچھ ہو رہا تھا ایک ساتھ، بہت زیادہ مجھے ڈر لگا. ساتھ ہی لائٹ آف ہوگی کیونکہ موسٹلی جب ایسا موسم بنتا ہے تو لائٹ آف ہو جاتی ہے. جب لائٹ آف ہوئی بالکل اندھیرا تھا. لائٹ آف ہوئی تو میں اتنا گھبرا گیا کہ مجھے اتنا بھی میرے مائنڈ میں نہیں رہا کہ میرے پاس موبائل ہے میں ٹارچ آن کر لیتا ہوں. مجھے ایک دم سے اپنے کمرے میں بالکل جو ونڈو والا کارنر تھا اندر کمرے کے اندر، مجھے بالکل چھت کے ساتھ یعنی زمین سے لے کر جو اوپر چھت والا کونا ہوتا ہے، مجھے وہاں پر چمکتی ہوئی 2 روشنیاں نظر آئیں. اب وہ آنکھیں تھیں، وہ کیا چیز تھی، وہ چمک رہی تھی. بالکل کمرے میں اندھیرا تھا، باہر آندھی شور اور چیخنے کی آوازیں، اور وہ جب میں نے وہ آنکھیں دیکھی ان کی باقاعدہ وہ سپارک ہوئی، روشنی ہوئی. بس وہ چیز دیکھنے کی دیر تھی. مجھے نہیں پتا میں اندھیرے میں کیسے بھاگا. میں اتنا چیخ رہا تھا، سیڑھیوں سے نیچے اترا. میرے بھائی میرے پیچھے تھے کہ پتہ نہیں اس نے کیا دیکھ لیا، اس کے ساتھ کیا ہو گیا ہے. سارے گھر والے جاگ گئے. میری حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی. مجھے بالکل ایسا لگ رہا تھا کہ شاید مجھے کچھ ہو جائے گا. میری ہارٹ بیٹ بہت زیادہ تیز ہو گئی تھی کہ میں نے کچھ دیکھا ہے، میرے کمرے میں کوئی چیز موجود تھی. مجھے بہت مشکل سے سب نے سنبھالا، پانی وغیرہ پلایا. میں نے ساری باتیں ان کو بتائیں کہ میں نے ابھی کمرے میں آنکھیں دیکھی ہیں. وہ آنکھیں ہی تھیں بالکل جیسے وہ روشنی یلو کلر کی کوئی روشنی تھی جو چمک رہی تھی بالکل چھت کے ساتھ. تھوڑی دیر کے بعد تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد جب لائٹ آئی میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی. مجھے بہت سا بخار ہو گیا خوف کی وجہ سے. تو بھائی بھی میرے نیچے آ گئے. اوپر والے ہم لوگوں کے گھر میں اوپر والے پورشن میں اس حد تک شور تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے ہم لوگوں کے گھر کے دروازے کوئی توڑ دے گا. اٹھا اٹھا کر ان دروازوں کو کوئی پٹک رہا تھا. بہت برا وہ سارا منظر لگ رہا تھا. بہت زیادہ ہم لوگوں کی حالت خراب ہو گئی تھی. ہم لوگ سارے ایک کمرے میں تھے. دروازہ ہم لوگوں نے بند کر لیا. آیت الکرسی پڑھنے لگے کہ وہ چیز ہمیں ڈرائے نہ، کیونکہ اس نے بہت زیادہ عجیب سے ہم لوگوں کو وہ پورا ایک سینیریو سا وہاں پر بن گیا. جب ہم لوگوں نے تقریباً 1 گھنٹہ یہ کام ہوتا رہا، 1 گھنٹے کے بعد بالکل خاموشی ہو گئی. ایسے لگ رہا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں. ہم لوگ سارے جاگ رہے تھے. اس وقت ہم لوگوں کے چھت کے اوپر سے ایسی آوازیں آ رہی تھیں جیسے بہت بھاری پاؤں ہیں کسی کے اور وہ اوپر چل رہا ہے. باقاعدہ اس کے چلنے کی موومنٹ محسوس ہو رہی تھی، آوازیں آ رہی تھیں. ہم لوگ اب جس حد تک ڈر چکے تھے یہاں پر تو رہنے کا اب سوال بھی پیدا نہیں ہوتا تھا. جیسے کیسے کر کے ہم لوگوں نے وہ رات گزاری. بچے بھی رونے لگ گئے. بہت زیادہ ڈراؤنا ماحول تھا. جب صبح ہوئی تو ہم لوگوں نے اپنے نیبرز میں بھی بتائی یہ بات، محلے داروں کو یہ بات بتائی. تو وہاں سے ہم لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ گھر آج سیب زدہ تھا. یہاں پر اس گھر میں تقریباً آج سے 15-20 سال پہلے کوئی فیملی شفٹ ہوئی تھی. تو ان میں سے ان کے گھر کے کوئی بزرگ تھے جو جادو ٹونا کرتے تھے. انہوں نے وہاں پر اتنا جادو کیا کہ اس کے بعد اس گھر میں عجیب و غریب معاملات ہونے لگے. کوئی رہ نہیں سکتا تھا. وہ جو جادو کرتے تھے وہ کووں کو پکڑ کر ان کو مار کے ان کے خون کے ساتھ کوئی وہ جادو وغیرہ کیا کرتے تھے. لوگوں کا یہ بھی بتانا تھا کہ جب وہ لوگ یہ گھر
چھوڑ کر نہیں جاتے تھے، ان کو اس محلے سے نکالا گیا تھا تھریٹ دے کر. تو جب وہ لوگ یہ گھر چھوڑ کر گئے تھے، اس گھر میں سے بہت زیادہ مردہ جانوروں کی اسمیل آتی تھی اور بلیاں روتی تھیں اور ڈراؤنی آوازیں آتی تھیں. جب ہم لوگوں نے یہ گھر لیا تھا تب ہم لوگوں کو آئیڈیا بھی نہیں تھا کہ اس گھر میں یہ سب کچھ ہو سکتا ہے. پھر ہم لوگوں نے ودن 1 ویک ہم لوگوں نے وہ گھر چھوڑ دیا. اس ایک ہفتے میں ہم لوگ اوپر والے پورشن میں گئے ہی نہیں. بس ایک دفعہ گئے تھے جب اپنا ہم لوگوں نے وہاں سے سامان وغیرہ اکٹھا کیا تو ہم لوگ نیچے آ گئے. یہ چیز ہم لوگ کبھی بھی نہیں بھول سکتے. بہت ڈراؤنا وہ گھر تھا، بہت ڈراؤنے وہاں پر یہ واقعات ہوتے تھے. ایک ہفتے کے دوران بھی ان مخلوقات نے اپنا بہت ظاہر کیا. اوپر سے چلنے کی آوازیں، ہنسنے کی آوازیں، کلیپنگ کرنے کی آوازیں، رات کے ٹائم یہ سب ہوتا تھا. ایک دفعہ ایسا بھی ہوا تھا جب ہم لوگوں نے نیکسٹ ڈے ہم لوگوں نے یہ گھر بالکل خالی کر دینا تھا. ہم لوگ اس رات گھر پر تھے تو اس طرح سے ہم لوگوں نے روشنی دیکھی تھی، کیونکہ جب ہم لوگ باہر نکلتے تھے جو ہم لوگوں کے نیچے والا ٹی وی لاؤنج تھا وہی اوپر بھی وہی سیم ویسے ہی بنا ہوا تھا، سیڑھیاں تھی صرف. وہاں پر اتنی روشنی تھی جیسے اوپر آگ لگی ہوئی ہے. لیکن ہم لوگوں کو پتہ تھا کہ اب وہ مخلوق صرف ہم لوگوں کو اٹریکٹ کر رہی ہے کہ ہم لوگ اوپر آ کر دیکھیں. ہم لوگ اوپر نہیں گئے تھے، کوئی آگ واگ نہیں لگی تھی. سمپل سا وہ انہوں نے ایک ڈرانے کے لیے کام کیا تھا. پھر ہم لوگوں نے وہ گھر چھوڑ دیا. کبھی دوبارہ ہم لوگ اس محلے کی طرف بھی نہیں گئے. یہ ہم لوگوں کی زندگی کی کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. بہت شکریہ عمیر آپ کا. جس سے یہ تھی آج کی خوفناک کہانی ہے. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں آپ لوگوں کو کیسی لگی. آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushinwir57@gmail.com پر. اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کومنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں. ہارر اردو سینٹر پر ہوش ربا ناول کی ڈیلی ایپیسوڈ اپلوڈ ہوتی ہے، اس کو ضرور وزٹ کریے گا، آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گا. جن لوگوں نے ابھی تک ہارر اردو سینٹر کو اور نوشین وائس آفیشیل 99 کو سبسکرائب نہیں کیا، ابھی سبسکرائب کریں اور میرے دونوں چینلز کو اسی طرح سے سپورٹ کریں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں. جہاں رہیں خوش رہیں. تھینک یو فار واچنگ. اسٹے بلیسڈ. اللہ نگہبان.